اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور پھر فوراً فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ آدھے دین پر چلنا یا کسی ایک شعبے کو پورا دین سمجھنا یہ منشاء خداوندی نہیں ہے۔ یہ آدمی مس گائیڈڈ ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ تمام دین کے شعبوں کو دین سمجھنا یہ مسلمان کی اور کامل ایمان کی نشانی ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث میں ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت تبلیغ زیادہ ضروری ہے یا جہاد؟ کسی زمانے میں اس پر بہت بحث اور ڈیبیٹ ہوتی تھی۔ حضرت فرمانے لگے تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال تو یوں ہے کہ کوئی کہے کہ آنکھ زیادہ ضروری ہے یا کان، ہاتھ زیادہ ضروری ہے یا پاؤں، بھئی یہ سوال ہی غلط ہے۔ جو کام آنکھ کا ہے وہ کان نہیں کر سکتا، جو کام زبان کا ہے وہ ناک نہیں کر سکتی، جو کام ہاتھوں کا ہے وہ پاؤں نہیں کر سکتے۔ ہر عضو کا فنکشن الگ ہے، اس کا آبجیکٹیو الگ ہے، اس کا اسپیسیفک کرائیٹیریا الگ ہے۔ بالکل اسی طرح دعوت اور تبلیغ کی اپنی اہمیت ہے، جہاد کی اپنی اہمیت ہے، مدارس کا اپنا ایک رول ہے، خانقاہوں کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ہم نے تمام دین کے شعبوں کو لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح حضرت نے دوسری مثال یوں دی کہ ایک بہت بڑی مشین ہے اور اس کے بہت سے پرزے ہیں۔ ایک پرزہ 1,00,000 روپے کا اور ایک پرزہ 10 روپے کا ہے۔ یہ جو بٹن ہوتا ہے آن آف کا یہ تو 10 روپے میں ملتا ہے۔ اگر وہ 1,00,000 والا پرزہ خراب ہو جائے تو بھی مشین رک جائے گی، پروڈکشن نہیں ہوگی، اور اگر یہ 10 روپے والا بٹن خراب ہو جائے تو بھی مشین نہیں چلے گی، پروڈکشن رک جائے گی۔ تو اگر کسی ایک شعبے کا بھی انکار ہوگا یا اس کی کمی ہوگی تو یہ پورا دین نہیں کہلایا جائے گا۔ اب کچھ لوگوں کا کام ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے، آبجیکشن کرنا ہوتا ہے، تنقید کرنا ہوتا ہے، کریٹیسائز کرتے ہیں۔ آج میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی اور پھر میں نے نیچے کمنٹ بھی کیا۔ وہ پوسٹ یہ تھی کہ بہت سے لوگ جنہوں نے میراث میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا وہ بھی اجتماع جا رہے ہیں۔ اب آپ کسی کو اگر یوں سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم تبلیغ بھی کرتے ہو اور بہن بیٹی کو میراث بھی نہیں دیتے، آپ اس کو سمجھائیں، اچھی بات ہے، لیکن اس پوسٹ کا مطلب کہ گویا کہ یہ لوگ نہ جائیں اور جانے کا فائدہ نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ پوسٹ یہ تھی کہ بہت سے لوگ جنہوں نے میراث میں بہن بیٹی کو حصہ نہیں دیا وہ بھی رائے اجتماع جا رہے ہیں۔ تو میں نے نیچے لکھا کہ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں بیانات سنیں، قبر آخرت کی بات سنیں، دل نرم ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور پھر آ کر بہن بیٹی کو حصہ دے دیں۔ بھئی
ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور قرآن کھول کے تلاوت کر رہے، آپ نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، تم کیوں تلاوت کرتے ہو؟ نماز تو پڑھتے نہیں ہو۔ بھائی نماز نہ پڑھنے کا گناہ الگ ہے اور قرآن پڑھنے کا ثواب الگ چیز ہے۔ ایک آدمی فرض کریں رات کو تراویح نہیں پڑھتا اور رمضان میں روزے رکھ رہا ہے، آپ نے اس کو کہا تمہارے روزوں سے کیا فائدہ، تراویح تو تم پڑھتے نہیں ہو۔ ایک آدمی فرض کریں حج نہیں کرتا باوجود استطاعت کے اور وہ نفل پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو روک دیا کہ تمہارے نفل کا کیا فائدہ، حج تو تم نے کیا نہیں۔ ہر عمل کی اپنی افادیت ہے، اسی لیے تبلیغ پر اعتراض کرنا، یہ بیچارے نہ خود جاتے نہ اوروں کو جانے دیتے۔ یا اس کی دوسری مثال میں آپ کو دوں، ایک آدمی فرض کریں اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، نہیں ہے، اور اس کے پاؤں میں زخم ہوا، وہ پاؤں کا علاج کروا رہا ہے۔ آپ نے اس کو کہا یار تم پاؤں کا کیوں علاج کرا رہے ہو، تمہارا تو ایک ہاتھ ویسے ہی نہیں ہے۔ یا ایک آدمی کی بینائی کمزور ہے اور وہ کان کے درد کا علاج کروا رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یار کان کے درد کا علاج کرانے سے کیا فائدہ، تمہاری تو نظر ہی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم سب میں خامیاں ہیں۔ ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے؟ یہ تو نبیوں کا شیوا ہے۔ ہم تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، حجولاً جلد باز ہیں، حلوعاً عقل کمزور ہیں، ظلوماً ظالم ہیں، جہولاً جاہل ہیں۔ یہ تو قرآن میں بنانے والے اللہ نے انسان کی خامیاں اور کمزوریاں گنوائی ہے۔ تو ہم نے دوسروں کی اچھائی کو تلاش کرنا ہے۔